मजीद सख्त पाबंदियों का फैसला ऐलान जुम्मे के रोज होगा। वफाकी वजीर असद उमर की वार्निंग, कहा आइंदा दिनों में वबा का जोर ना टूटा तो बड़े शहर बंद करने पड़ेंगे। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 148 जानें चली गईं। 24 घंटे में 5499 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 83,162 हो गई। मुल्क भर में 50 से 59 साल तक के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कलअदम TLP से मुआहदे की तफसीलात पेश कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कलअदम करार दी गई तंजीम ने 30 रोज में अपील दाखिल करनी है। साद रिजवी केस समेत 210 FIRs कानूनी तरीके से गुजरेंगी। सिर्फ MPOs के तहत गिरफ्तार लोगों को रिहा करेंगे। फ्रांस के खिलाफ सिंध असम्बली में मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने पेश की। करारदाद में नामूसे रिसालत पर फ्रांस की मजम्मत, वफाकी हुकूमत से इक़दामात करने का मुतालबा। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, PDM जैसा इत्तेहाद बना लेता है और ब्लैकमेल करता है। वज़ीर आज़म का पेशावर दराय आदम खेल और चित्राल शिंदोर सड़कों की बहाली की तकरीब से खिताब। मजीद कहा, शुगर माफिया के खिलाफ कुछ करें तो वो भी कहते हैं हम खास लोग हैं। कौमी असम्बली इजलास, शाहिद खाकान नवासी की जानिब से नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल। स्पीकर असद कैसर की हिदायत पर रहनुमा नून लीग को नोटिस जारी। 7 रोज के अंदर अपने रवैये की वजाहत देने और माजरत करने की हिदायत। सिंध असम्बली में हंगामा, राई और तल कलामी। माइक न मिलने पर अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख डिप्टी स्पीकर रेहाना लगारी से उलझ पड़े। सख्त जुमलों का तबादला। हेडलाइंस आपने जानी। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिनिस्टर थे, आप सबको मुबारक आज देता हूँ। मुबारक इसलिए देता हूँ कि एक तो जब हॉस्पिटल के अंदर इसकी जो बेसमेंट के अंदर मैं घुसा तो एक नज़र आया कि सिर्फ एक रूटीन का काम नहीं बल्कि एक जुनून से काम किया गया, एक पैशन से काम किया गया, वो नज़र आ जाता है। एक हॉस्पिटल जिसके अंदर सफाई हो, जिसकी अपीयरेंस अच्छी हो, वो बिल्डिंग तो एक एस्पेक्ट है हॉस्पिटल जिसके अंदर सफाई हो, जिसकी अपीयरेंस अच्छी हो, वो बिल्डिंग तो एक एस्पेक्ट है हॉस्पिटल का। लेकिन ये याद रखें कि जो लोग उस बिल्डिंग में जान डालते हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ, उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है जब वो एक अच्छी बिल्डिंग देखते हैं, सफाई देखते हैं। और फिर वो हॉस्पिटल अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है, अच्छे डॉक्टर्स को और मेडिकल वर्कर्स को अट्रैक्ट करता है जब वो एक अच्छी एनवायरनमेंट देखते हैं। हमारी कामयाबी शौकत खानम में सबसे बड़ी ये थी क्योंकि वो एक तो स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल था। स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट को ज़्यादातर मुल्क से बाहर से अट्रैक्ट करना पड़ा था। तो मुल्क से अंदर तो फिर भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर्स को और नर्सेस को, लेकिन जब आप बाहर से अट्रैक्ट करते हैं तो आपको वो उनको फैसिलिटी देनी पड़ती है जिनकी उनको आदत होती है बाहर। तो वो जब देखते हैं जिस तरह के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादातर हाल है, तो वो फिर ज़्यादातर, मैंने कई दफ़ा देखा है, लोग जज्बे से आते हैं पाकिस्तान में काम करने के लिए, लेकिन जब वो इन्वायरमेंट देखते हैं तो वो वापस चले जाते थे। तो शौकत खानम में हमने पूरी कोशिश की
کہ وہ پہلے انوائرمنٹ کریٹ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی تو دنیا میں ڈیمانڈ ہے، تو وہ تو اگر آپ نے وہ ان کو فیسلٹیز نہ دی وہ نہیں آئیں گے۔ تو ہماری کامیابی یہ تھی کہ ہم نے اپنی جو ان کو انوائرمنٹ دی، جو سسٹمز دیے، جو صفائی دی شوکت خانم میں، اس کی وجہ سے ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ دنیا سے ڈاکٹرز آئے، پاکستانی آئے لیکن باہر سے آئے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ اب میں یہ ضرور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ شوکت خانم جو ابھی ہمارا سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، ایک باہر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل، وہ ہاسپٹلس کو گریڈ کرتا ہے، ان کو سرٹیفائی کرتا ہے۔ تو جو بھی لیٹسٹ ہماری سرٹیفیکیشن ہوئی ہے شوکت خانم لاہور کی، اس میں دنیا میں جو 50 ٹاپ ہاسپٹلز ہیں، اس لیٹسٹ جو انہوں نے کرائیٹیرین سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے مطابق شوکت خانم ان دنیا میں 50 ہاسپٹلز میں سے ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب تیمور آپ نے بڑا زبردست پریزنٹیشن کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں، آپ جب پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو 90% لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ انگریزی میں جاتے ہیں تو وہ ڈراپ کر کے 10% رہ جاتے ہیں، یعنی وہ بیچارے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، میں امیجن کر رہا ہوں وہ ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ایک دم آپ انگریزی میں گئے 90% آپ نے ان کو بلینک آؤٹ کر دیا، سینسر کر دیا ان کو۔ تو پلیز یہ کوشش کریں کہ اپنی جب آپ فیصلہ کر لینا، یا تو آپ اوپر سے 5-10% سے بات کرنی ہے تو انگریزی میں بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے، عوام سے، جو کہ یہ ہے، یہ عوام کا، یہ وہ ہاسپٹل ہے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے جو آپ کی پریزنٹیشن تھی کہ کتنی بڑی آپ کی اچیومنٹ ہے۔ اور یہ بائی دی وے صرف اس ہاسپٹل کی نہیں، یہ جو آپ نے اپنی پختونخوا کی پچھلے 5-6-7 سال میں اچیومنٹس دکھائی ہیں، یہ بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ہے۔ میں نے نہیں پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کو اسی طرح کانسنٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا، ہیلتھ کیئر دینے کا اور اپ گریڈ کرنے کا۔ لمیٹڈ بجٹس ہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنا زیادہ پیسہ قرضوں کی قسطوں میں دینے میں چلا جائے تو بڑا کم پیسہ بچ جاتا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے میں اور تعلیم میں، ضروری چیزیں لوگوں کے لیے۔ تو اس میں اس کے ہوتے ہوئے میں بالکل آپ کو، محمود خان آپ کو بھی، اور اس سے پہلے ہماری جو گورنمنٹ تھی، میں سب کو ان کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے اصل کام گورنمنٹ کا لوگوں کی خدمت کرنا ہے، باقی چیزیں سب سیکنڈری ہیں، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنی ہے، اور سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ایک انسانیت کی ہوتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو۔ اور یہ اتنا بڑا کام کیا میں تو آپ صبح بھی آپ کی تعریف کی، لیکن اب پھر کرتا ہوں کہ پہلا صوبہ بنا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی ہے، وہ ہیلتھ کارڈ دے کے، ہیلتھ انشورنس دے کے۔ یہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا آپ نے کام کیا۔ آپ نے کہا تیمور کہا نا کہ صبح ایک آدمی آیا اور اس نے آپ کی تعریف کی کہ جان بچا لی۔ یہ آپ سوچیں کہ کتنے گھروں میں لوگوں کو جو بیچارے جب کوئی بیماری آتی ہے تو وہ بیچاروں کے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا، کئی بیچارے آخری منٹ تک کوشش کرتے رہتے ہیں گھر میں کسی طرح علاج ہو جائے یا خود ہی ٹھیک ہو جائے، اور کئی دفعہ جب بیماری بگڑ جاتی ہے پھر وہ بیچارے جاتے ہیں اور پھر قرضے لینے پڑتے ہیں، اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں لوگ۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے لوگوں کے لیے ایک ہیلتھ انشورنس جو آپ نے کی ہے۔ مجھے تو بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ جو میرا نظریہ تھا کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، آپ نے بہت بڑا قدم لیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ پورا ہیلتھ سسٹم ہے۔ اس سے پوری آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ہاسپٹلس کا جال اب پھنچے گا، پرائیویٹ سیکٹر آئے گا۔ جو آپ نے اصل بات کی، ہمارے پاس تو کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ہم ساری جگہ ہاسپٹلس بنائیں، اور ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں، ریموٹ علاقوں میں لوگ نہیں جاتے، وہاں فیسلٹیز نہیں ہوتی، وہ لوگ جاتے نہیں ہیں، تو وہ سارے ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے پشاور یا مین سینٹرز میں آنے کی، تو وہ سارے علاقے میں جو ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ یا ہمارے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہ خالی ہوتے ہیں یا ان ڈاکٹرز نہیں ہوتے، تو وہ سارے لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں پھر۔ تو یہ جو اب ہیلتھ کارڈ نکالا ہے، اس سے آٹومیٹکلی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا،
اس سے پھر ایک اور چیز ہوگی، گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پریشر پڑے گا۔ اگر میں ہیلتھ کارڈ سے کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتا ہوں تو ظاہر ہے میں اس ہاسپٹل میں جاؤں گا جدھر علاج بہتر ہے۔